سرسبز پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت گاؤں آباد تھا۔ یہاں کے لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، لیکن ان کی خوشحالی کی اصل وجہ گاؤں کے کنارے موجود ایک جادوئی بیگن کا باغ تھا۔ اس باغ کی چمکتی ہوئی بیلیں اور سنہری روشنی میں دمکتے بیگن نہ صرف گاؤں کی زرخیزی کی علامت تھے، بلکہ گاؤں والوں کی زندگی کا مرکز بھی تھے۔ یہ باغ زارا کے والد کی نگرانی میں تھا، جو ایک نیک دل اور بہادر شخص تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ باغ محض ایک زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ گاؤں کی خوشحالی کی جڑ ہے۔ زارا کا سارا بچپن ان جگمگاتے بیگنوں کے درمیان گزرا تھا۔ ایک دن جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان نارنجی اور گلابی رنگوں میں رنگا ہوا تھا، زارا اپنے بیمار والد کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کی حالت نازک تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ہمیشہ زارا کو حوصلہ دیتی تھی۔ زارا کے والد نے آہستہ سے کہا، بیٹی، یہ باغ ہماری نسلوں کی امانت ہے، یہ تمہاری حفاظت میں ہوگا۔ یاد رکھنا، یہ جادوئی باغ گاؤں کے سکون اور خوشحالی کی ضمانت ہے، اسے کسی لالچی انسان کے ہاتھ نہ لگنے دینا۔ زارا نے آنسوؤں کے ساتھ سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتی ہوں بابا کہ میں اس باغ کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کروں گی۔ زارا کے والد نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔ اس دن کے بعد زارا نے باغ کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی۔ وہ ہمیشہ اپنے جامنی لباس میں ملبوس رہتی اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ گاؤں کے لوگ زارا سے بہت خوش تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس جادوئی باغ کی حفاظت زارا سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں ایک چالاک اور لالچی سوداگر کمال آیا۔ وہ سونے کے دھاگوں سے کڑھے ہوئے لباس میں ملبوس تھا اور اپنی شاندار رت پر گاؤں میں داخل ہوا۔ جب اس نے جادوئی بیگن کے بارے میں سنا تو اس کی آنکھوں میں لالچ کی چمک پیدا ہو گئی۔ وہ ہر قیمت پر ان بیگنوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کمال نے زارا سے ملاقات کی اور اسے سونے کے سکوں سے بھری ہوئی بوری کے بدلے بیگن بیچنے کی پیشکش کی۔ زارا نے سکون سے انکار کرتے ہوئے کہا، یہ باغ کسی قیمت پر نہیں بیچا جا سکتا، یہ گاؤں کی خوشحالی کی ضمانت ہے اور میری ذمہ داری۔ کمال نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ایک لڑکی ہو اور میں تمہیں قائل کر لوں گا۔ لیکن زارا کی آنکھوں میں عزم تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس کا فیصلہ صحیح ہے۔ کمال اسے قائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا، لیکن زارا نے اس کی ایک بات بھی نہیں مانی۔ رات کا وقت تھا جب پورا گاؤں چاندنی میں نہایا ہوا تھا۔ کمال نے چپکے سے باغ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ جیسے ہی وہ پہلا بیگن توڑنے کے لیے جھکا، باغ میں جادوئی روشنی پھیل گئی اور ایک گونجتی ہوئی آواز سنائی دی، لالچ کرنے والوں کو سزا ملے گی۔ کمال خوفزدہ ہو گیا، لیکن اس نے ہار نہ مانی۔ اس نے اپنی بوری میں بیگن بھرے اور گاؤں سے نکلنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں کمال کامیاب ہو گیا۔ کمال کا لالچ دن رات بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اپنی لالچ کو روک نہیں پاتا اور ہر رات چپکے سے باغ میں داخل ہو جاتا۔ رات کے وقت جب سارا گاؤں سو جاتا، کمال جادوئی باغ میں داخل ہوتا اور بیگن توڑنے کی کوشش کرتا۔ زارا، جو کہ کچھ عرصے سے یہ سب کچھ محسوس کر رہی تھی، وہ پریشان تھی۔ اس نے سوچا، آج رات ضرور باغ میں جانا چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ آخر بیگن کہاں جا رہے ہیں۔ زارا خاموشی سے باغ کی طرف بڑھتی ہے اور چھپ کر دیکھتی ہے۔ اس کا دل دھڑک رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتی ہے کہ کمال بیگن توڑ کر اپنے تھیلے میں بھر رہا ہے۔ زارا کی آنکھوں میں خوف اور غصہ آ جاتا ہے، لیکن وہ ابھی تک اس پر حملہ نہیں کرتی، بس خاموشی سے بیگنوں کا جائزہ لیتی ہے کہ دن بدن اس کے باغ سے بیگن غائب ہوتے جا رہے تھے۔ اس بات نے زارا کو بہت افسردہ کر دیا تھا۔ آخر اس نے سوچا کہ مجھے جادوئی محافظ کی مدد طلب کرنی چاہیے۔
ایک دن کمال جادوئی بیگنوں کو لے کر اپنی رت میں سوار ہوا، لیکن اس کے راستے میں ایک عجیب روشنی نمودار ہوئی۔ یہ روشنی باغ کی بزرگ محافظ تھیں جو ایک چمکتی ہوئی جادوئی عورت کی صورت میں نمودار ہوئیں۔ ان کا لباس اور چھڑی جادوئی توانائی سے بھرپور تھے۔ وہ کمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولیں، لالچ اور چوری کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ کے ساتھ ہی کمال کی بوری میں موجود بیگن مٹی میں تبدیل ہو گئے۔ اور کمال کا سارا قیمتی لباس ہوا میں تحلیل ہوتا ہوا اسے محسوس ہوا، جیسے اس کا لباس تیزی سے بدل رہا ہو یا اس سے چھینا جا رہا ہو۔ یہ دیکھتے ہی کمال خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی غیر مرئی طاقت ہے جو اس کے سامنے کھڑی ہے، اور گاؤں کے لوگ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ پورے گاؤں میں کمال کے خلاف باتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر زبان پر کمال کی چوری کا ذکر تھا۔ کمال نے اپنی غلطی تسلیم کی اور زارا سے معافی مانگی۔ بزرگ محافظ نے اسے نصیحت کی، لالچ کبھی خوشی نہیں لاتا، لیکن ایمانداری اور محنت ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ جادوئی بزرگ محافظ کی یہ بات سن کر کمال نے اپنی غلطی تسلیم کی اور وہ سارے بیگن جو اس نے چوری کیے تھے وہ اس نے ایمانداری کے ساتھ زارا کو واپس کر دیے۔ زارا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنے سارے بیگن خوشی خوشی واپس لے لیے۔ اس نے کہا، یہ سارے بیگن اس گاؤں کی امانت ہیں اور اس گاؤں کی خوشحالی انہی میں پوشیدہ ہے۔ چند دنوں بعد باغ دوبارہ اپنی چمک کے ساتھ بحال ہو گیا۔ بیگن پہلے سے زیادہ روشن ہو گئے اور گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ زارا اور گاؤں کے سارے لوگ ایک ساتھ جشن منا رہے تھے۔ کھیت سرسبز ہو گئے تھے، ندیاں آزادانہ بہنے لگیں اور بچے خوشی سے کھیلنے لگے۔ رات کے وقت جادوئی باغ چاندنی کے نیچے جگمگا رہا تھا اور زارا بیگن کی بیلوں کے قریب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بزرگ محافظ کی آواز گونج رہی تھی، لالچ تباہی لاتا ہے، لیکن ایمانداری اور ہمت ہمیشہ فتح یاب ہوتی ہیں۔ یہ سب گاؤں کے ہر فرد کے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ زارا اپنے والد کے خواب کو حقیقت میں بدل چکی تھی اور گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بن گئی تھی۔